الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی نوازشوں سے 25 روز پہلے جو مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوا تھا وہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اس سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا، اس کے مقاصد کی کتنی تکمیل کر سکے، اس مہینے کو پانے کے بعد اللہ رب العالمین سے کتنی قربت اختیار کر سکے اور شیطان رجیم سے کتنی دوری اختیار کی، ہم نے کتنا احتساب کیا اپنا کہ ہم کتنے حلال پر اکتفا کرتے ہیں، کہاں ہماری زندگی میں حرام کی آمیزش ہوتی ہے، کہاں ہم جھوٹ بولتے ہیں، کہاں دھوکہ دیتے ہیں، اور کہاں غیر اسلامی زندگی کو اختیار کر کے قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ احتساب کا مہینہ جو 25 روز پہلے اللہ رب العالمین کی نعمت کی شکل میں ہم لوگوں کو ملا، اللہ رب العالمین کا اس پر جتنا فضل اور جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ رب العالمین نے کتنے ایسے افراد تھے جو سابقہ رمضان میں باحیات تھے، کتنے ایسے لوگ تھے، کتنے ایسے ہمارے نوجوان ساتھی تھے جو سابقہ رمضان میں باحیات تھے لیکن یہ رمضان ان کو نصیب نہیں ہو سکا۔ اللہ رب العالمین نے رمضان سے پہلے ہی ان کی زندگی کی بہاریں ختم کر دیں۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اللہ رب العالمین کی یہ نعمت ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ مبارک مہینہ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ ہم کو اور عنایت فرمایا تاکہ ہم اس کی جانب رجوع کر سکیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر سکیں، شکر گزاری ادا کر سکیں، اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کر سکیں، توبہ و استغفار کر کے اپنے آپ کو ایک سچا مسلمان بنا سکیں۔ اگر کسی مسلمان نے، ہم میں سے کسی بھائی نے اپنے اندر تبدیلی محسوس کی ہے، تبدیلی کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی ہے، وہ اگر جھوٹ بولتا تھا تو اس نے جھوٹ کو چھوڑا ہو، اگر وہ توحید کے خلاف شرک کرتا تھا تو اس نے شرکیات کو چھوڑا ہو، اگر اس نے سنت رسول کو اختیار کرنے کے بجائے تقلید شخصی کا ارتکاب کر کے بدعات کو اختیار کیا تھا اور اس نے رمضان میں اپنے آپ کو آمادہ کر لیا کہ وہ تقلید شخصی سے توبہ کر کے، بدعات سے توبہ کر کے سنت رسول کی جانب رجوع کرے گا۔ اگر کوئی انسان کسی کو دھوکہ دیتا رہا ہو، تجارت میں غبن کرتا رہا ہو، بے ایمانی اور جھوٹ سے کام لیتا رہا ہو اور اس نے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں قرآن و سنت کی مخالفت کی ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا ہو، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر ظلم کیا ہو، اپنے گھرانوں کے اندر ناانصافی کی ہو، حرام کمائی کھائی ہو اور حلال سے دور رہا ہو، پچھے جائے کہ کوئی سا بھی جرم اس نے کیا، اگر اس نے رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے جرائم سے توبہ کر کے، توبہ و استغفار کر کے اگلے 11 مہینوں کے لیے اور اپنی پوری زندگی کے لیے اپنے آپ کو سچا مسلمان بنانے کی کوشش کی ہے، قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی کوشش کی ہے، توبہ و استغفار کرنے کی کوشش کی ہے اور اسلاف کے طرز زندگی کو اختیار کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات، صحابہ کرام کی کیفیات، ان لوگوں کی طرز زندگی کو اختیار کر کے اس نے
نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ وہ صحیح میں ایک سچا مسلمان بن سکے، قرآن و سنت کا داعی بن سکے، بدعات سے دور کرنے والا داعی بن سکے، سنت رسول کے مطابق زندگی گزار سکے، اگر اس نے اس بات کی کوشش کی ہے اور وہ کسی حد تک بھی اس میں کامیاب ہوا ہے تو ایسی صورت میں یہ رمضان کا مبارک مہینہ اس کے لیے یقیناً مبارک ہے۔ لیکن اگر اس نے قرآن و سنت کی جانب رجوع نہیں کیا اور وہ انتظار میں ہے کہ عید کا چاند دیکھا جائے اور اس کے بعد نمازیں چھوٹنے لگیں، وہ انتظار میں ہے کہ عید کا چاند دیکھا جائے اور رمضان کے اس مشکل مہینے سے اس کو چھٹی مل سکے، وہ انتظار میں ہے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی اس کو آزادی مل سکے، اگر وہ اس انتظار میں ہے، اس کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ عید کے بعد اس کو اسی انداز کی زندگی گزارنی ہے جیسے رمضان سے پہلے کی زندگی تھی، تو ایسی صورت میں معاف فرمائیں گے، نہ اس کے روزے قبول ہوئے نہ اس کی نمازیں قبول ہوئیں۔ ایسی صورت میں انسان کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنی گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے اللہ رب العالمین کی عبادت میں کون سی نیت اور کون سا اخلاص اختیار کیا، کیا وہ اسلاف کی زندگی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکا یا نہیں ڈھال سکا، اپنے اندر تبدیلی پیدا کر سکا یا نہیں کر سکا۔ آج کا دن اور آج کے بعد سے لے کر عید کے چاند دیکھنے کے دن تک ہم ابھی بھی اگر اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کریں، اب بھی ہم اس بات کے بارے میں سوچیں اور سمجھیں، عقل کے ناخون لیں کہ ہم نے ماضی میں جو خطائیں کی یا رمضان میں جو خطائیں کی، ان خطاؤں سے کس انداز سے ہم توبہ کر سکتے ہیں، کس انداز سے رمضان کے یہ جو چند ایام باقی ہیں، 4-5 دن، جس کے بعد ہمیں اللہ رب العالمین نے ایک عظیم دن عید الفطر کا دن عنایت فرمایا ہے، اس سے پہلے ہم 2 شب قدر جو باقی ہیں، 2 عزت والی راتیں جو باقی ہیں، 27ویں اور 29ویں، ان میں اللہ رب العالمین سے کتنا قریب ہو سکتے ہیں۔ اب بھی موقع ہے، اب بھی پانی سر سے اوپر نہیں گیا ہے، اب بھی ہم اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کریں اور رمضان کے 5 ہی روز صحیح اگر صحیح انداز سے قرآن و سنت کی جانب رجوع کر سکیں، قرآن و سنت کی پیروی کر سکیں، قرآن و سنت کے مطابق ہم توبہ و استغفار کر سکیں، اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کر سکیں، تو ایسی صورت میں یہ 5 دن انسان کی کایا پلٹنے کے لیے، انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے، انسان کو حقیقی انسان بنانے کے لیے، انسان کو سچا مسلمان بنانے کے لیے یہ 5 دن کافی ہیں۔ انسان 5 دن نہیں، 5 منٹ کے لیے اللہ رب العالمین کے حوالے اپنے آپ کو کر کے اللہ رب العالمین سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے تنہائی میں رات کی تاریکی میں آنسو بہتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتا ہے، توفیق کی طلبگاری کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو انسان کی زندگی میں 5 دن نہیں، 5 منٹ بھی اس کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس وجہ سے آئیے اس بات کا عزم کیا جائے کہ ہم نے ماضی میں جو کچھ خطائیں کی ہیں، نمازیں چھوڑی ہوں، تلاوت کلام پاک کو ترک کیا ہو، قرآن مجید کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا ہو کہ اس کی زبان مشکل زبان ہے، لہذا دوسری کتابوں پر اعتماد کیا جائے، ہم نے ماضی میں اگر تقلید شخصی کر کے بدعات کی دعوت دی ہے، بدعات کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو اس سے اگر ہم نے ماضی میں شرکیات کیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑ کر ہم نے دعائیں کی ہیں، قبروں پر سجدہ کیا ہے، قبروں کو مقدس سمجھا ہے، قبروں پر چادریں چڑھائی ہیں، قبروں پر تلاوت کی ہے، قبروں کو پکا بنایا ہے، قبروں کے گرد طواف کیا ہے، یہ قبروں پر مجاور بن کے بیٹھ کر کے قرآن و سنت کی مخالفت کی ہے، اگر ہم نے ماضی میں یہ جرائم کیے ہیں، اگر ہم نے ماضی میں ہم سے زنا سرزد ہوا، ماضی میں ہم نے جھوٹ سے کام لیا،
ماضی میں ہم نے قرآن و سنت کی کوئی بھی مخالفت کی ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہو، کسی کو تکلیف دی ہو، ماں باپ کی ناقدری کی ہو، بڑے بھائیوں کی ناقدری کی ہو، چھوٹوں پر شفقت نہ کی ہو، کسی بھی انداز کی غلط کاری اختیار کر کے دوسروں کے مال میں امانت میں خیانت کی ہو، یا دوسروں کے ساتھ غیر اسلامی تعامل کر کے ان کو دھوکہ دیا ہو، کوئی بھی جرم چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو یا بڑے سے بڑا گناہ ہو، ہم نے اگر ماضی میں کوئی جرم کیا ہے، چاہے اس جرم کا تعلق عقائد سے ہو، معاملات سے ہو، فضائل سے ہو، لین دین سے ہو، رہن سہن سے ہو، جاگنے اور اٹھنے سے ہو، کھانے اور پینے سے ہو، کوئی بھی جرم یا کسی بھی انداز کا گناہ ہم سے سرزد ہوا ہے، تو ایسی صورت میں آج ہم یہ عزم کر کے اٹھیں کہ صلاۃ جمعہ کی ادائیگی کے دوران مسجد سے مسجد سے نکلنے سے پہلے ہم اس بات کا عزم کر لیں کہ ہم آئندہ اللہ رب العالمین کی مخالفت جان بوجھ کر نہیں کریں گے۔ بشری تقاضے سے کوئی خطا ہو جائے، بشری تقاضے سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، لیکن ہم جان بوجھ کر اس بات کا عزم کریں گے کہ مسلمانوں کی حالت اس وقت سیریا میں جس انداز سے وہ ستائے جا رہے ہیں، جس انداز سے یمن میں حالات بنے ہوئے ہیں، جس انداز سے عراق میں یہ ستائے گئے، ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ان کے اوپر ظلم و جور کیا گیا، ان کی مسجدیں گرائی گئیں، جس انداز سے ان کو فلسطین میں رمضان کے مقدس مہینے میں اسرائیلی ظالم حکومت نے ان کا پانی بند کر کے ان کو ستایا ہے، ان کو تکلیفیں دی ہیں، ان پر مظالم کیے ہیں، ان کے لیے دائرہ تنگ کیا ہے، ان ساری کی ساری چیزوں سے اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کر کے ہم یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کی جائیں، ظلم و جور کے خلاف، ظالموں اور جابروں کے خلاف اللہ رب العالمین سے رات کی تاریکی میں بیدار ہو کر تنہائی میں رویا جائے اور گڑگڑایا جائے کہ اللہ رب العالمین یہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، غیر ملکی ہیں، ہم کو افطار ملتا ہے، ہم کو سحری ملتی ہے، ہم کو نعمتوں سے نوازا جاتا ہے، اے رب کائنات تو ان لوگوں کو بھی بخش دے، ان لوگوں کی حالات میں بھی آسانیاں پیدا فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما۔ آپ تاریکی میں یہ دعائیں کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کا درد اپنے دل میں پیدا کریں، یہ احساس پیدا کریں کہ رمضان کا مبارک مہینہ اگرچہ اس کے 25 دن گزر چکے ہیں، ہم نے کوتاہیاں کی ہوں گی، ہم نے اللہ رب العالمین سے اتنی قربت اختیار نہیں کی ہوگی جتنی قربت اختیار کیے جانے کا حق تھا، لیکن اس کے باوجود چند ایام جو گزرے ہیں، ان ایام میں مسلمان اس بات کا اظہار کر دے، اس بات کا عزم کر لے کہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ قرآن و سنت کی بنیاد پر آپسی مسائل کے اختلاف کو چھوڑ کر قرآن و سنت کی بنیاد پر آپسی اتحاد پیدا کرے گا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے گا اور اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں بھی کرے گا اور اپنے اعمال کو درست بھی کرے گا، تاکہ اس کے اعمال کے نتیجے میں، اس کی کوتاہیوں کے نتیجے میں، اس کی حرام خوری کے نتیجے میں، اس کی شرکیات کے نتیجے میں، اس کے بدعات کے نتیجے میں ہمارے وہ مسلمان بھائی جو ستائے جا رہے ہیں، جن کے ساتھ زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، جو رمضان کے مبارک مہینے میں پانی کیا پوچھیں، دسترخوان کیا پوچھیں، وہ اپنا خون پوچھتے رہ جاتے ہیں، ان کا یہ حال ہے، یہ حالت ہے کہ وہ صبح شام کے وقت میں اللہ رب العالمین کے لیے ایک جگہ پر عبادت کرنے کے لیے جمع نہیں ہو سکتے۔ ایسی صورتحال میں ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے دلوں کا احساس اور دلوں کا درد جاگنا چاہیے کہ ہم ان مسلمان بھائیوں کے لیے کس انداز سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے دلوں میں کون سا احساس پیدا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور رمضان کا جو مقصد بتایا گیا ہے لعلکم تتقون، جو آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور اسی آیت کریمہ پر جمعے کے تمام خطبات جو رمضان المبارک کے تھے وہ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس آیت کریمہ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون،
اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے رمضان کے اسی طرح سے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر ماضی کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لو۔ معاف فرمائیں گے رمضان کی نمازوں کی پابندی، معاف فرمائیں گے صرف رمضان میں تلاوت کی پابندی، معاف فرمائیں گے صرف رمضان میں مسجدوں کو بھر دینا اور مسجدوں کو آباد کرنا، صرف رمضان میں صدقات و خیرات کا خیال کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، صرف رمضان میں اللہ رب العالمین کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنا، یہ اسلام کا نام نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جو پورے سال میں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، مسلمان تو وہ ہے جو پورے سال میں اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ رمضان میں اس کی کیفیت، اس کی اسپیڈ اور اس کا طریقہ دوسرے ایام سے کہیں زیادہ تیز ہو جایا کرتا ہے، لیکن اس کے برعکس رمضان گزرتے ہی وہ نمازوں کو چھوڑے، رمضان گزرتے ہی تلاوت کلام پاک کو چھوڑ دے اور اللہ رب العالمین سے دوری اختیار کر کے شیطان رجیم کی پوجا کرنے لگے، شیطان رجیم کی عبادت کرنے لگے، تو ایسی صورت میں انسان اپنی پیدائش کے عہد و پیمان کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم، سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اے بنی آدم تو اس سے کیا یہ عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ تو شیطان رجیم کی عبادت نہیں کرے گا، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور صرف میری عبادت کرے گا کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے، یہی راہ ہدایت دکھانے والا راستہ ہے، یہی ایسا راستہ ہے جس پر چل کر انسان حلال پر اکتفا کرتا ہے، جس پر چل کر انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی اختیار کرتا ہے۔ تو وہ عہد و پیمان جو ہم سے ازل میں لیا گیا تھا، وہ عہد و پیمان جو اللہ رب العالمین نے ہماری روحوں کو پیدا کرنے کے بعد ہم سے اجتماعی شکل میں لیا تھا کہ انسان شیطان کی عبادت نہیں کرے گا، وہ شیطان رجیم جس شیطان نے ہمارے جد امجد کے کپڑوں کو اتار کر کے ان کو بے عزت کر دیا، وہ شیطان رجیم جس نے اپنے مولائے حقیقی اور اپنے خالق و مالک اور اپنے پیدا کرنے والے کی نافرمانی کر کے اس کے سامنے سرکشی کی، سجدہ کرنے سے انکار کیا، وہ شیطان رجیم جس نے قسم کھا رکھی ہے کہ انسانیت کو گمراہ کرے گا، وہ شیطان رجیم جو دنیا کے اندر، ہماری جیبوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہماری گاڑیوں کے اندر، دنیا کی تمام جگہوں پر مختلف وسائل کے ذریعے، موبائل فون کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے اور دوسرے وسائل کے ذریعے آج پوری دنیا میں تباہی مچائے ہوئے ہیں۔ ننگے پن کو عام کرنے کی اس نے قسم کھا رکھی ہے، توحید کو ختم کر کے شرک کو عام کرنے کی اس نے قسم کھا رکھی ہے، توحید اور اتباع رسول کو ختم کر کے بدعات کو عام کرنے اور تقلید شخصی کو عام کرنے کی اس نے قسم کھا رکھی ہے۔ اس نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرنے دی جائے گی، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اس نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ بازار تو آباد ہوں گے لیکن مسجدیں ویران پڑی رہیں گی۔ اس نے یہ قسم کھائی ہے کہ ہم مسلمانوں کو گمراہ کر کے قرآن و سنت سے دور کریں گے۔ جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ بغاوت کی ہو، جس نے اس انسانیت کے جد امجد آدم علیہ السلام کے ساتھ بغاوت کی ہو، جس رذیل ذات نے، جس شیطان رجیم نے پوری انسانیت کو دھوکے میں ڈالنے اور اسی طرح سے گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہو، جس شیطان رجیم کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی پوری تاریخ رقم کی، اور اس کے نتیجے میں آج بھی شیطان کو، آج بھی جمرات کو رجم کیا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے نقاط، یہ سارے کے سارے پہلو، یہ سارے کے سارے حقائق ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ کون سے اسباب ہیں کہ پیدا کرنے والا تو رب کائنات ہے، سانس لینے کی توفیق دینے والا تو رب کائنات ہے، ہم کو کھانا پینا، سحری اور افطار دینے والا تو رب کائنات ہے، ہم کو روزی روٹی اور ساری کی ساری نعمتوں سے نوازنے والا
تو رب کائنات ہے. ہم کو مکان, گاڑی گھوڑے, رہن سہن, آرام و آسائش اور آرام کی زندگی گزارنے کی توفیق دینے والا, ہم کو تجارت کا ہنر دینے والا, ہم کو چلنے کا فن دینے والا, ہم کو بولنے اور گفتگو کرنے کی صلاحیت دینے والا, ہم کو دیکھنے کی اور سننے کی اور سوچنے کی صلاحیت دینے والا, ساری کی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین دے, اور مسلمان ہے کہ شیطان رجیم کی تقلید کر کے اللہ رب العالمین کی ناکامی, اللہ رب العالمین کی مخالفت کرے, اللہ رب العالمین کے احکام کی مخالفت کرے. یہ انصاف کی بات نہیں ہے. یہ ناشکری ایک دن ہم کو لے ڈوبے گی, یہ ناشکری ایک دن ہم کو مسجدوں سے ویران کر دے گی, یہ ناشکری ایک دن سیاسی پروپیگنڈوں اور اسی طرح سے سیاسی گورکھ دھندوں کے نتیجے میں, غلط انداز کے پروپیگنڈوں کے نتیجے میں ظالم و جابروں کو کرسیوں پر بیٹھا کر ہمارے لیے ظلم و جور کے ایسے وسائل اختیار کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گی. یہ ناشکری جس کے نتیجے میں مسلمان کاٹا جائے گا, مسلمان مارا جائے گا. آج بھی جزوی طور پر آپ ایک جانب اگر دیکھیں تو اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ہیں. اس وجہ سے ہم کو سوچنا پڑے گا, ہم کو سمجھنا پڑے گا, ہم کو اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرنا پڑے گا, ہم کو توبہ و استغفار کرنی پڑے گی. تو آئیے اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم کو تمام گناہوں سے توبہ و استغفار کر کے, شیطان رجیم کی مخالفت کر کے اور صحیح انداز سے اپنی پیروی کرنے, قرآن مجید اور سنت رسول اور سنت صحیحہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے رمضان کے 25 روز جس بھی حالت میں گزارے ہوں, اب بقیہ 4-5 دن جو بچے ہیں, اللہ رب العالمین ہم کو اس میں توبہ و استغفار کرنے, اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کو یاد کرنے, اسی طرح سے قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچے مسلمان بن سکے. تو آئیے, تمہید لمبی ہو گئی آج کے خطبہ جمعہ میں, کیونکہ آئندہ جمعہ سے پہلے عید الفطر کی خوشی کا دن آنے والا ہے. لیکن اس بات کو سمجھ لیں, عید الفطر کی خوشی کا معنی اور اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ آپ چاند دیکھنے کے بعد عید الفطر کے دن صبح صلاۃ فجر کو بھی فوت کریں کیونکہ آپ نے سحری نہیں کھائی ہے, روزہ نہیں رکھا ہے, تو پہلے ہی دن سے آپ یہ ثبوت پیش کریں کہ رمضان کی ساری نیکیاں آپ کی رائگاں ہو گئیں. یہ اس کا مفہوم نہیں ہے. اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ مسلمان صاف ستھرے کپڑے پہن کر, اچھے کپڑے پہن کر, نئے کپڑے پہن کر, خوشبو لگا کر کے اگر عید الفطر کے لیے حاضری دیتے ہیں تو یہ ہمارا ایک ٹریڈیشنل ہے, ہمارا ایک طریقہ ہے, ہمارا ایک رسم و رواج ہے جس کو نبھانا مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے. یہ ہماری رسومات نہیں ہیں, یہ ہمارا دینی عین فریضہ ہے کہ ہم عید الفطر میں, رمضان کا پورا مہینہ ہم نے اللہ رب العالمین کو یاد کر کے گزارا, تو عید الفطر میں بھی غیر مسلموں کی طرح سے ہم نشہ کر کے, شراب پی کر کے اور اسی طرح سے زناکاری کر کے, ہوش و حواس کھو کر کے خوشیاں نہیں مناتے ہیں, بلکہ عید الفطر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے عیدگاہ جایا جائے, کھلے میدان میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے, یہ ثابت کر دیا جائے کہ مسلمان جس طرح سے اب تک تراویح کے لیے, اب تک صلاۃ جمعہ کے لیے ایک مسجد میں جمع ہوتا تھا, اسی طرح سے پورے کے پورے علاقے کا مسلمان ایک عیدگاہ میں جمع ہو کر, ایک ہی انداز کا لباس پہن کر اور ایک ہی انداز کی گریہ وزاری کرنے کے لیے, صرف اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرنے کے لیے, صرف اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرنے کے لیے عیدگاہ کے میدان میں جمع ہوتا ہے. اور جمع ہو کر خوشی میں اتنا مگن نہیں ہو جاتا کہ اس کی فجر بھی چھوٹی ہے اور اس کے بعد عید کے بعد اس کی ظہر بھی چھوٹ جائے اور اس کے بعد نمازیں چھوٹنے لگیں, وہ اتنا زیادہ مگن نہیں ہو جاتا کہ اللہ رب العالمین کو بھول جائے. اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ خوشی کا دن, یہ مسرت کا موقع, یہ رمضان کے بعد عید الفطر کا چاند اور یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں. اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو عین عید الفطر کے دن, اللہ رب العالمین چاہتا تو عین خوشی اور مسرت کے دن انسان کے گھر میں موت ہو سکتی تھی. انسان اللہ رب العالمین سے دوری اختیار نہ کرتا تو ایسی صورت میں اس پر بھی صبر کرتا,
عین عید الفطر اور مسرت کے دن انسان کے گھر میں کوئی ڈاکہ پڑ سکتا تھا، کوئی چوری ہو سکتی تھی، کوئی مشکل آ سکتی تھی، اس کے علاقے میں زلزلے آ سکتے تھے، کچھ بھی مصیبت اس کے اوپر لاحق ہو سکتی تھی۔ ان ساری کی ساری چیزوں، ساری کی ساری مشکلات کو سامنے رکھ کر وہ ایسی حالت میں بھی، خوشی کی حالت میں بھی اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ تیری نعمت ہے کہ اب تک بھوکے اور پیاسے رہے، آج کے دن یعنی عید الفطر کے دن تو نے ہم سے عید الفطر کی خوشیوں میں شامل ہونے کا مطالبہ کیا ہے، اس کا حکم دیا ہے۔ آج کے دن بھوکا اور پیاسا رہنا حرام ہے، آج کے دن بچوں کے ساتھ چہل کرنا، کھیلنا کودنا، ان کے ساتھ بے تکلف ہونا، ان کے ساتھ گھومنا ٹہلنا، ان کے خوشیوں میں شامل ہونا، ان کے ساتھ کھیل کود کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت اسلامیہ میں مطلوب ہیں اور واجب ہیں۔ اس وجہ سے آج کے دن ہم کو ان خوشیوں میں اتنا زیادہ اندھا نہ کر دینا کہ ہم تجھ کو بھول جائیں، تیری نعمتوں کو بھول جائیں۔ یہ بیوی بچے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہم کو عید الفطر کا تصور بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ عید الفطر میں بھی توحید کے تقاضے، عید الفطر میں بھی اتباع رسول کے تقاضے، خوشیوں کے تقاضے، اور وہ تمام کی تمام چیزیں جو عید الفطر میں مسنون ہیں، ان چیزوں کو اختیار کر کے انسان اس دن بھی یہ ثبوت پیش کر سکے، اس دن بھی صدقۃ الفطر نکال کر عید الفطر کی نماز سے پہلے پہلے غریبوں کا خیال کر سکے، اس دن بھی راستے کو تبدیل کر کے جائے اور آئے، جس کے نتیجے میں راستے میں ملنے والے فقراء اور مساکین کا خیال کر سکے۔ انسان اور مسلمان ہر جانب سے، ہر ناحیے سے ایک ایسی شخصیت کا حامل ہوتا ہے کہ اس کی زندگی دوسروں کے لیے ہوتی ہے، اس کی زندگی دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ اپنے مفاد کے لیے، مفاد پرستی کے لیے، اپنی ذاتی لذتوں کے لیے، ذاتی لطف اندوزی کے لیے وہ زندگی نہیں گزارتا، بلکہ قرآن و سنت کے مطابق گزارتا ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ عید الفطر کے احکام مسائل کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اتنی زندگی عطا فرمائے کہ ہم عید الفطر کی خوشیاں بھی منا سکیں، آئندہ رمضان بھی نصیب ہو سکے ہم کو۔ اللہ رب العالمین اس رمضان کے بقیہ ایام میں عید کی تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا احتساب کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصورات پیش کیے ہیں اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز تو میں یہ بتا دوں کہ آج کا جمعہ، جس کو جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ایک فضول عقیدہ، ایک غلط انداز کی چیز، ایک غلط انداز کی بدعت کہ رمضان کا آخری جمعہ یہ جمعۃ الوداع ہے، یہ غلط انداز کا تصور مسلمان رمضان کو رخصت کرتے کرتے، رمضان کے آخری جمعہ کی ادائیگی کرتے کرتے اپنے ذہن میں یہ تصور بیٹھا لیتا ہے کہ رمضان تو رخصت ہو رہا ہے، رمضان کے جمعہ تو رخصت ہو رہے ہیں، لہذا الوداعی جمعہ ادا کر کے انسان مسجدوں سے بھی رخصت ہو جائے، نمازوں سے بھی رخصت ہو جائے، نیکیوں سے بھی رخصت ہو جائے، اور کار خیر سے بھی رخصت ہو جائے۔ یہ جمعۃ الوداع کی بدعت ہمارے معاشرے میں تیزی کے ساتھ اپنے پیر پسار رہی ہے، اور بدقسمتی ایسی ہے کہ کسی بھی مسجد کے اندر اس انداز کی وضاحت نہیں کی جاتی، کہیں بھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ جمعۃ الوداع کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کہیں بھی یہ وضاحت نہیں کی جاتی کہ اس انداز کی بدعات سے دور رہنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ تصور نکال دیا جائے، بہت سے افراد اس مسجد میں بھی موجود ہوں گے جو جمعۃ الوداع کا اہتمام کرتے ہوئے خصوصی کپڑوں کو زیب تن کر کے آج کے جمعہ میں حاضری کے لیے آئے ہوں گے، ان کے ذہنوں سے یہ بات نکل جانی چاہیے کہ اس کا کوئی بھی تصور نہ قرآن مجید میں ہے، نہ سنت رسول میں ہے، نہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہے، نہ ائمہ اربعہ کے اسوے میں ہے، نہ محدثین کرام نے ایسا کیا، نہ فقہاء کرام نے اس کی اجازت دی، بلکہ علماء کرام نے اس کو بدعت قرار دے کر گمراہی اور ضلالت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے ذہنوں سے یہ تصور نکلنا چاہیے کہ جمعۃ الوداع بھی کوئی چیز ہے، جمعۃ الوداع کوئی چیز نہیں ہے۔ اس سے متعلق
بعض موضوع اور من گھڑت روایتیں گڑھ کر کے مسلمانوں کو جمعہ میں جمع کرنے کے لیے یا اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے بعض لوگ وعظ و نصیحت کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری روایتیں من گھڑت ہیں، اس انداز کا کوئی بھی ثبوت کسی صحیح روایت کے اندر نہیں ملتا ہے۔ اس وجہ سے ہم کو اس سے توبہ کرنی پڑے گی، اس سے توبہ اور رجوع کر کے ہم کو اس بدعت کو چھوڑنا ہوگا تاکہ ہم قرآن و سنت کی پیروی رمضان کے آخری ایام میں بھی کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے عید الفطر کے جو مسائل ہیں، سب سے پہلا مسئلہ زکوٰۃ الفطر کا ہے، جس کو ہم فطرہ یا صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصیام من اللغو والرفث وطعمة للمساکین من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ ابو داؤد کی حسن روایت ہے، علامہ البانی نے حسن اور دوسرے محدثین نے صحیح قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر کو یعنی فطرہ نکالنے کو یہ روزے دار کے لیے طہارت حاصل کرنے کی غرض سے اس نے جو کچھ کوتاہیاں کی، جو کچھ غلط کاریاں کی، کچھ تھوڑی بہت کوتاہیاں رہ گئی ہو رمضان میں، اس سے اور غلط کاریوں اور جھوٹ سے توبہ و استغفار کرنے کے لیے، اس سے پاکی اختیار کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے مسکینوں اور غریبوں جو عید کی خوشی میں کھانے پینے کو مہیا نہیں کر پاتے، جو عید کی خوشی میں کھانے پینے کا انتظام نہیں کر پاتے، ان لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فطرے کو تمام کے تمام مسلمانوں پر، صاحب استطاعت مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے۔ فرمایا جس نے اس کو عید الفطر کی نماز سے پہلے نکال دیا تو گویا اس نے صدقۃ الفطر ادا کیا، اور جس نے عید الفطر کی نماز کے بعد نکالا اس کا فطرہ ادا نہیں ہوگا، لیکن عام زکوٰۃ یا عام صدقے کی شکل میں اس کو ثواب مل سکتا ہے۔ اس وجہ سے صدقۃ الفطر کے بارے میں ایک بنیادی مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ صدقۃ الفطر کو نکالنے کا افضل وقت چاند رات سے لے کر چاند کو دیکھنے کے بعد سے لے کر صبح صلاۃ عید ادا کرنے کے درمیان ہے، لیکن اگر اس بات کا خدشہ ہے کہ کوئی فقیر یا غریب آپ کو نہیں مل پائے گا تو تھوڑی سی تقدیم کر کے چاند کو دیکھنے سے پہلے رمضان کے آخری کے ایک دن میں یا 2 دنوں میں آپ صدقۃ الفطر کو نکال سکتے ہیں تاکہ مستحقین تک یہ پہنچ سکے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو سکے۔ 2 بنیادی چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ رمضان میں جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی طہارت کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح سے جو غریب اور مسکین لوگ ہیں ان کے غلے کے انتظام کا ذریعہ ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کا ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے ان دونوں مقاصد کی تکمیل کے لیے ہم کو اپنی جانب سے، اپنے بچوں کی جانب سے، اپنی بیویوں کی جانب سے، اگر گھر میں کوئی نوکر چاکر مستقل طور سے رہتے ہیں تو ان کی جانب سے، اگر مستقل طور سے کوئی رشتہ دار گھر میں رہتا ہے تو اس کی جانب سے اپنے علاقے کے غربا اور مساکین کے لیے صدقۃ الفطر نکالنا چاہیے۔ اس سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ فرض زکاۃ الفطر من رمضان صاعا من تمر وصاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمین۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کو، رمضان کے فطرے کو 1 سا کھجور یا اسی طرح سے 1 سا جو یا اسی طرح سے جو بھی غلہ انسان استعمال کرتا ہے، جس معیار کا غلہ اپنے گھروں میں استعمال کرتا ہے اسی معیار کے غلے سے 1 سا وہ غلہ، یا اسی طرح سے بعض روایتوں میں پنیر یا کشمش یا دوسرے غلوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے، 1 سا کے برابر، جس کا وزن تقریباً 2.5 کلو کے قریب ہوتا ہے، وہ انسان مردوں کی جانب سے
عورتوں کی جانب سے، غلام کی جانب سے اور آزاد شخص کی جانب سے ایک انسان اپنی جانب سے اتنی مقدار میں صدقۃ الفطر نکالے۔ اسی طرح سے عید کی رؤیت ہلال کا مسئلہ جو عیدین سے متعلق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے بارے میں صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان رمضان کے آخری ایام میں اختلاف ہو گیا تو دو اعرابیوں نے، دو بدوؤں نے، دو دیہاتی شخصوں نے، دو صحابہ کرام تھے کم از کم، کہ ان لوگوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کی گواہی دی کہ ان لوگوں نے چاند دیکھا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل کے دن تم لوگ روزے سے نہ رہنا بلکہ عید کی خوشیوں میں شامل رہنا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے ایک آدمی کی جو عادل ہو، قابل اعتماد ہو، اس کی رؤیت ضروری ہے، ایک انسان کی رؤیت کافی ہے، اسی طرح سے عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے دو قابل اعتماد شخصیات، دو مردوں کا چاند دیکھنا، اسی طرح سے اگر عورتیں دیکھتی ہیں تو اس کے مطابق بعض علماء کرام نے اس کی تعداد دوگنی کر دی ہے۔ ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتیں اگر اس انداز سے رؤیت ثابت ہو جاتی ہے، انسان جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں رؤیت کو ثابت مانا جائے گا۔ یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے عیدین میں یا عید الفطر میں بالخصوص جو چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سنت ذکر کی ہیں، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ عید الفطر میں انسان کچھ کھا پی کر کے نکلے تاکہ رمضان کے روزوں کے روزے کی حالت میں رہنے کے شبہات ختم ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ میں بغیر کھائے پیے اور عید الفطر میں کچھ کھا پی کر کے نکلا کرتے تھے۔ اسی طرح سے دوسری سنت عیدین کی جو ہے وہ یہ کہ عیدین کی نماز کھلے میدان میں ادا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج کے دور میں اگر بارش نہیں ہے، آج کے دور میں امکانات موجود ہیں، میدان موجود ہیں، کھلے میدان میں نماز کے امکانات موجود ہیں، اس کے باوجود نمازوں کی ادائیگی مسجدوں میں کی جاتی ہے تو یہ سنت رسول کی مخالفت ہے۔ اگر امکانات ہوں اور کوئی مجبوری نہ ہو، بارش وغیرہ کا موسم نہ ہو، تو ایسی صورت میں انسان کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کھلے میدان میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی خوشیوں میں کھلے میدان میں نکل کر کے سارے کے سارے مسلمانوں کو شامل کر سکے۔ اگر نمازیں عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ کی مسجدوں میں ادا کی گئیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی پیروی کیسے کی جائے گی کہ حاملہ عورتوں کو، حائضہ عورتوں کو، اسی طرح سے ناپاک نفاس والی عورتوں کو، ناپاک عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جایا جائے، مسجدوں میں ان کو لے جانے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر عید کی نماز مسجدوں میں ادا کی گئی تو عورتوں کو مسجدوں سے کیسے جوڑا جائے گا؟ کیا عورتیں ہماری خوشی کا حصہ نہیں ہیں؟ کیا بچے ہماری خوشی کا حصہ نہیں ہیں؟ عورتوں کو اور بچوں کو اپنی خوشی میں شامل کرنے کے لیے نیا لباس زیب تن کرا کے اور اسی طرح سے شرعی دائرے میں رہ کر کے ان کو بھی لے کر نکلا جائے، یہ شریعت میں مطلوب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کی خواتین کو، صحابیات کو اس پر ابھارا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ خواتین جن کے پاس پہننے کا لباس یا اسی طرح سے پردہ کرنے کے لیے دوپٹہ یا چادر نہیں ہوتی تھی تو وہ اپنی کسی بہن سے جس کے پاس دو چادریں ہوتی تھیں اس سے ایک چادر تھوڑی دیر کے لیے قرضے کے طور پر لے کر اس کے ذریعے سے پردہ کر کے نکلا کرتی تھی۔ لیکن عورتوں کو گھر میں بیٹھانا یا اسی طرح سے ان کو مجبور کر دینا مسجدوں میں نماز ادا کر کے کہ وہ مسجدوں سے نہ جڑ سکیں ناپاکی کی وجہ سے، یہ انصاف کے خلاف ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے تیسری سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ عورتوں اور بچوں کو عیدگاہ لے جایا جائے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس بارے میں اس بات کا تذکرہ کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ناپاک خواتین کو بھی باقاعدہ گھر سے نکلنے کا حکم دیا جاتا تھا، جیسا کہ اس کا تذکرہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہے۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی سنت
جو عیدین سے متعلق ہے کہ عیدگاہ جانے اور عیدگاہ سے واپسی کے لیے انسان راستے کو تبدیل کر لے، راستہ بدل لے، تاکہ دونوں راستوں پر رہنے والے لوگوں کے آگے خوشی کا اظہار کیا جا سکے، وہاں ملنے والے فقراء کی بیمار پرسی کی جا سکے، وہاں رہنے والے افراد سے عید مل کر کے ان کے سامنے خوشی کا اظہار کیا جا سکے، صدقات و خیرات کیے جا سکیں، اور انسان اللہ رب العالمین کی تکبیرات کو ہر راستے پہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اس شکل میں پڑھ کے اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کر سکے۔ تو سنت عیدین کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے جو ترمذی کی صحیح روایت ہے، جس کے راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عیدین کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ اگر انسان کے لیے ممکن ہے کہ عیدگاہ تک پیدل جا سکے اور پیدل آ سکے تو اس کو پیدل جانا اور آنا چاہیے، جیسا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ بات سنت میں سے ہے کہ انسان عید کے لیے پیدل نکلے، یہ بھی ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ چھٹی سنت جو عیدین کی ہے وہ یہ کہ انسان نئے کپڑوں کا یا کم از کم صاف و شفاف کپڑوں کا، اچھے کپڑوں کا اہتمام کرے۔ مردوں کے لیے مسنون ہے کہ وہ خوشبو لگائیں، اور اسی طرح سے عورت اور مرد اور بچے اور جو لوگ بھی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ غسل کا اہتمام کریں، تاکہ صفائی ستھرائی کے ساتھ، اچھے کپڑوں کے اظہار کے ساتھ اور اسی طرح سے خوشبو لگا کر کے وہ عیدگاہ جائیں تو خوشی کا اظہار کر سکیں۔ عورتوں کے لیے یہ پابندی ہے کہ وہ خوشبو نہ لگائیں، عورتوں کے لیے یہ پابندی ہے کہ باہر نکلیں تو کھنکھناتے زیور نہ پہنیں کہ اس کی وجہ سے فساد کھڑا ہو، فتنہ کھڑا ہو اور لوگوں کا ذہن اس جانب مائل ہو، اس وجہ سے ان کو اس سے روکا گیا ہے۔ اسی طرح سے تکبیرات عیدین جو آپ کے سامنے ذکر کی گئیں کہ اللہ رب العالمین بہت بڑا ہے، اللہ رب العالمین بہت بڑا ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اللہ رب العالمین بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریفیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے جس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا۔ صلاۃ عید سے متعلق، صلاۃ عید تمام عیدین کی طرح سے ادا کی جائے گی، صلاۃ فجر کی طرح سے ادا کی جائے گی۔ صلاۃ عید کو ادا کرنا 2 رکعت جہری نماز کی طرح سے ہوگا، اور آپ مختلف روایتوں کی کتابیں، مختلف حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، محدثین کرام نے صحابہ کرام کا جو عمل ذکر کیا ہے وہ یہ کہ عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات زوائد تلاوت سے پہلے پکاری جائیں، یا یعنی کل 12 تکبیرات زوائد انسان عیدین کی نماز میں ادا کرے۔ لیکن آج کے معاشرے میں اکثر لوگ فقہی آراء پر یا بعض اقوال پر عمل کر کے صرف 6 تکبیرات زوائد پر عمل کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے عیدین کی نماز ادا کرائی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد پہلی رکعت میں 7 تکبیرات زوائد پکاری جائیں، اور اس کے بعد دعائے ثنا پڑھ کے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ سبح اسم ربک الاعلی پہلی رکعت میں، پھر رکوع سجدہ کر کے دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد 5 تکبیرات زوائد کے بعد سورہ فاتحہ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کر کے رکوع اور سجدہ کیا جائے، پھر سلام پھیرا جائے، پھر امام وقت عید کا خطبہ دے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ ہے۔ اسی طرح سے اس سلسلے میں موجودہ ایام کے بارے میں ایک تنبیہ کرنی ضروری ہے۔ وہ تنبیہ یہ ہے کہ ہماری خواتین اس وقت زیادہ وقت اپنا بازاروں میں لگاتی ہیں۔ رات کے وقت میں ہماری خواتین 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک، یا کبھی کبھار پوری کی پوری رات، بالخصوص چاند رات میں جس انداز سے نہاں چل سکتا ہے انسان، کہیں ڈی جے بجتا ہے، کہیں تیز آواز میں میوزک بجایا جاتا ہے، کہیں اللہ رب العالمین کی مخالفت کی جاتی ہے، اور کہیں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہماری وہ خواتین جو باپردہ بھی ہیں لیکن بڑے آرام کے ساتھ کسی اجنبی مہندی لگانے والے مرد کے آگے اپنا اتنا ہاتھ کھول کر کے، اپنے پیر کے پائچے اٹھا کر کے مہندیاں لگواتی ہیں۔ بازار میں وقت تباہ کیا جاتا
جاتا ہے، برباد کیا جاتا ہے، سنت رسول کی مخالفت کی جاتی ہے۔ رمضان کے بقیہ ایام اللہ کے واسطے بازار میں ضائع نہ کیے جائیں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگائے جائیں۔ جو ضرورت کی چیزیں ہیں آپ ضرور خریدیں، عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے ضرور خریداری کریں، لیکن وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے اوقات کو، رمضان کے بقیہ ایام کو تلاوت کلام پاک میں، توبہ و استغفار میں اور اس انداز کی چیزوں میں گزاریں۔ اللہ رب العالمین ہماری خواتین کو بھی باپردہ رہنے اور اسی طرح سے دوسری خواتین کو باپردہ رہنے پر آمادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں خواتین نکلتی تھی، نہ ان کا چہرہ نظر آتا تھا، نہ ان کی ہتھیلیاں نظر آتی تھی، نہ ان کے پیر کے تلوے یا پیر کے پنجے نظر آتے تھے۔ اس انداز سے شریفانہ انداز میں ہماری خواتین نکل جایا کرتی تھیں۔ پردے کے اسی انداز کو اختیار کر کے ہماری خواتین سے اپیل ہے کہ خواتین باپردہ رہنے کا اپنے آپ کو عادی بنائیں، دوسری خواتین کو باپردہ رہنے پر آمادہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو رمضان کے بقیہ ایام سے بھرپور فائدہ اٹھانے، اپنے جانب رجوع کرنے، توبہ و استغفار کرنے، قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔